کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں سیلاب سروے مہم کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سروے پورٹل کا ڈیجیٹل افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی ڈی ایم اے کے رضاکاروں سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سروے ٹیمز کو پنجاب کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیا۔ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، باقی لوگ تنقید کر رہے ہیں، تنقید کرنے والے بھی کچھ کام کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ناقدین کو جواب، کہتی ہیں پنجاب میں کام ہو رہا ہے اور صوبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ دیگر صوبوں سے آنے والے کہتے ہیں پنجاب تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں لگتا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں ایسا ہولناک سیلاب پہلے کبھی نہیں آیا۔ پنجاب میں بدترین سیلاب سے 25 شہر شدید متاثر ہوئے۔ 25 لاکھ لوگوں کو پانی آنے سے پہلے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ صوبائی وزراء پوری انتظامیہ نے متاثرین کے لیے دن رات کام کیا۔ بروقت اقدامات سے اتنے بڑے سیلاب میں وبائی امراض نہیں پھیلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب بینک کارڈ کے ذریعے سیلاب متاثرین کو امداد دینے کا اعلان۔ یہ سروے کرنا تو متاثرین کو گھروں میں موجود ہونا چاہیے۔ ملتان انتظامیہ نے سٹی اور صدر کے فلڈ ریلیف کیمپ سیلاب متاثرین سے خالی کرا لیے۔ شیر شاہ میں مریم نواز ہیلتھ سینٹر کیمپ میں متاثرین کی آہو بقا۔ متاثرین دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ کیمپ میں موجود 2 خواتین کی گزشتہ روز ننھے بچوں کی پیدائش بھی ہوئی۔ ننھے بچوں کو اٹھائے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ سیلاب میں گھر اور سامان پہلے ہی بہہ گیا، اب عارضی چھت بھی چھین لی گئی۔ ضلع انتظامیہ ملتان نے سٹی اور صدر ملتان کے 15 سے زائد فلڈ ریلیف کیمپس بند کر دیے۔ شیر شاہ میں قائم مریم نواز ہیلتھ سینٹر میں فلڈ ریلیف کیمپ بند کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو واپس جانے کا کہہ دیا گیا۔ کیمپوں کی بندش کے بعد بے گھر سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے آ گئے ہیں۔ وہ خواتین اور بچوں سمیت شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ وہ تو ایسا بیٹھے ہیں تے کدے گئے نا کہ انہوں کو مار گا تو کدے کروں، مکان ڈہ گئے نہ باون جائے نہ کشا دی۔ سارا بچہ رات کے پیدا تھے، ساکو زبردستی باہر کٹیں دے پے نا، سا بچے کو کتھا گین کے ونجو نہ سارے مکان ہے نہ جائے نہ جاگے کتھا کے گین کے ونجو، حال تے پانی چلدا پے، پانی سارے کوئی۔ متاثرہ خاندانوں نے روئی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انتظامیہ نے کسی متبادل انتظام کے بغیر کیمپ خالی کرا لیے ہیں۔ شیر شاہ کیمپ میں مقیم متاثرین آہو بقا کرتے نظر آئے۔ کئی خواتین دھاڑے مار مار کر روتی رہیں۔ جگہ گین باون دی تمبورے میں 4 پئی دے میں زوری تمبو پاٹ کی دینے جی بیڑیاں ایسا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء اور پناہ گاہ سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں موجود ہوں گے تبھی نقصانات کا سروے ہو سکے گا۔ شیر شاہ فلڈ ریلیف کیمپ میں کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تمام وہ سہولیات فراہم کی جائیں جس سے یہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہ سکیں۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ ماہر عمران، روئی ٹی وی، ملتان۔ چندوالا، موزہ ابو سعید، بہادرپور اور چک 88 میں پانی چند فٹ کم ہو گیا، ختم نہیں ہوا۔ سلسوج کا پانی تاحال جلال پور پیروالا کی ان بستیوں کے مکینوں کی نیند اڑا رہا ہے۔ مسلسل پانی کھڑا رہنے سے رہائشی مکانات، پختہ عمارتیں بھی شدید متاثر، دیواروں اور چھتوں میں دراریں پڑ گئیں۔ جلال پور پیروالا کی مشرقی سمت ستلج کے پانی کی سطح کم نہ ہو سکی۔ موزہ چندوالا، موزہ ابو سعید، بہادرپور اور چک 88 سمیت مشرقی سمت میں جدھر بھی رخ کریں پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے۔ 15 روز سے موجود سیلابی پانی سے اب پختہ عمارتیں اور رہائشی مکانات بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے، جس کے باعث شہری اپنے گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ سے یہ امید ہے، ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس 15 دن سے جو ہم عذاب میں ایک مبتلا ہیں، اس پانی کو ختم کرنے کے لیے جو پیک ہے اس کو بیچ کیا جائے تاکہ یہ پانی جو ہے یہاں سے کم ہو اور ہماری جو پریشانی ہے وہ کم ہو۔ سیلاب متاثرین نے بتایا کہ پہلے تو کچے مکان سیلاب کی زد میں آ کر زمین بوس ہوئے، اب مسلسل پانی کی وجہ سے ان کی پختہ عمارتوں کی بنیادیں بھی کمزور ہو گئی ہیں اور اب یہ پکے گھر بھی رہنے کے قابل نہیں رہے۔ بہاڑی میں ایک طرف ستلج کا پانی، دوسری طرف نہر، درمیان میں نہر کی پٹری پر ایک ماہ سے بیٹھے متاثرہ کاشتکار مایوس دکھائی دینے لگے۔ اتنا پانی دریا میں نہیں جتنا اب دریا سے باہر آبادیوں کے ارد گرد موجود ہے۔
وہاڑی میں سیلاب اپنے پیچھے تباہی کی ایک طویل داستان چھوڑ گیا۔ کسانوں کے چہروں پر غم، گھروں میں ویرانی اور کھیتوں میں تباہی صاف دکھائی دیتی ہے۔ پرانا سلدیرا کے باسی آج بھی اس بربادی کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسان جنہوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ جانور بیچ کر زمینوں پر فصلیں اگائی مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ سیلابی ریلے ان کی محنت، خواب اور روزگار سب بہا لے گئے۔ کھلے آسمان تلے بیٹھے یہ کسان اب اپنے ویران کھیتوں کو دیکھ کر آنسو ضبط نہیں کر پاتے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے قرض لے کر اور جانور بیچ کر گندم اور چاول کی فصل لگائی تھی مگر سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب وہ کہاں جائیں؟ کسانوں نے مزید کہا کہ سیلابی پانی نے صرف زمینیں اور فصلیں ہی نہیں چھینی، گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ بچے بھوک اور بے بسی کی تصویریں بنے ہوئے ہیں۔ زندگی بھر کی کمائی لمحوں میں ختم ہو گئی۔ حکومت نے مدد نہ کی تو وہ مزید جی نہیں پائیں گے۔ دو ڈنگر سی جی دے دو دندے سی 12 دے منہ تو لا تے ویچ کے تے وائی کیتی سی تے وائی بھی تباہ ہو اور کچھ بھی نہیں بچا اور شک پوندا کہ 1-2 مہینے اور لے جائے گا۔ اتباہ تے کیویں گزارا کریے، بہت بڑے پریشان ہیں۔ یہ کہانی صرف زمینوں کی بربادی کی نہیں ہے بلکہ ٹوٹے خوابوں کی بھی ہے۔ پتہ نہیں سیلاب متاثرین کب دوبارہ سے اپنے خوابوں کو پھر سے دیکھ سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد، روہی، وہاڑی۔ جلال پور پیروالا میں حکام کو بیک وقت 2 چیلنج درپیش۔ ملتان سکھر موٹر وے کی بحالی کے کام کے ساتھ ساتھ سوئی گیس کی متبادل پائپ لائن کو بھی بچانا ہے جو فی الحال موٹر وے کے اوپر سے ہی گزر گئی ہے۔ جلال پور پیروالا میں ستلج کے سیلابی پانی کی تباہ کاریوں سے ایک طرف ملتان سکھر وے موٹر وے اور دوسری طرف اس کے متوازی بچھائی گئی 36 انچ کی گیس پائپ لائن بھی شدید متاثر ہوئی۔ اس پائپ لائن سے ملتان سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع، اسلام آباد اور کے پی کو بھی گیس فراہم کی جاتی ہے۔ ایس این جی پی ایل کی طرف سے موٹر وے پر ہی 7 کلومیٹر طویل 24 انچ کی متبادل پائپ لائن بچھا کر سپلائی بحال کر دی گئی جبکہ متاثرہ بڑی پائپ لائن کی جگہ نئی لائن بچھانے کا کام جاری ہے۔ موٹر وے کے ارد گرد سیلابی پانی کم ہونے کے بعد پائپ لائن دوبارہ بچھانے کا کام مکمل ہو جائے گا۔ گیس پائپ لائن کی مرمت کے ساتھ ساتھ موٹر وے پر پڑنے والے شگاف کو پر کرنے اور بحالی کا کام بھی جاری ہے اور انجینئر کو یہ چیلنج بھی درپیش ہے کہ موٹر وے کی بحالی کے لیے لائے جانے والے بھاری بھرکم پتھروں سے متبادل گیس پائپ لائن کو نقصان نہ پہنچے۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ وقاص صدیقی، روہی، جلال پور پیروالا۔ ادھر جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم خیمہ بستی میں اللہ کی رحمت آ گئی۔ خیمہ بستی کے آرگنائزرز کی طرف سے نومولود بچی کے خیمے کو سجایا گیا، مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے جلال پور میں قائم خیمہ بستی میں مقیم محمد سراج اور نسرین بی بی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ننھی پری کی آمد نے خیمہ بستی کا ماحول خوشیوں سے بھر دیا۔ سیلاب کے باعث مشکلات میں گھرے والدین اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوش دکھائی دیتے ہیں۔ محمد سراج اور ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ بچی اللہ کی رحمت ہے جس نے ان کو غم کے ماحول میں خوشی دی ہے۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر آنکھوں میں چمک لوٹ آئی ہے۔ محمد سراج کا گھر جلال پور پیروالا کی نواحی بستی لنگر والا میں تھا جو کہ سیلابی پانی کی نظر ہو گیا۔ محمد سراج کے پہلے بھی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر مرکزی مسلم لیگ کے رہنماؤں کی طرف سے مٹھائی تقسیم کی اور بچی کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ بہاول نگر میں سیلاب سے متاثرہ 67 میں سے 30 سکولز میں تعلیم و تدریس بحال۔ محکمہ تعلیم اور ضلع انتظامیہ تمام سکولوں کے جلد بحالی میں مصروف۔ 1 ہفتے میں تدریسی عمل مکمل طور پر دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ضلع بہاول نگر کی 3 تحصیلوں میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے سے 67 سکول شدید متاثر ہوئے تھے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ 30 سکولوں میں تعلیم کا سلسلہ دوبارہ بحال کر دیا گیا جبکہ سیلابی پانی کے باعث 37 سکولوں میں تاحال تدریسی عمل شروع نہیں ہو سکا۔ 17 سکولز میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے تھے۔ ہمارے ٹوٹل 67 سکول جو ہے وہ افیکٹ ہوئے تھے سیلاب کی وجہ سے اور اس میں سے الحمدللہ 30 سکول اوپن ہو چکے ہیں۔ 37 سکول جو ہے ابھی تک وہاں پہ سیلاب کا پانی ہے۔ سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر میاں عطا محمد کا کہنا تھا کہ جہاں پانی کم ہوا ہے وہاں کے بچوں کو قریبی سکولوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ کوشش ہے کہ 1 ہفتے میں تمام سکولوں میں تدریسی عمل مکمل طور پر بحال کر دیا جائے۔ اس علاقے میں پانی کم ہو گیا ہے، ہم نے کچھ سکولوں کو بچوں کو دوسرے علاقوں میں شفٹ کر دیا ہے تاکہ تدریس کا سلسلہ وہاں پہ بھی چلتا رہے۔ محکمہ تعلیم اور ضلعی انتظامیہ کی کوشش ہے کہ تمام سکولز جلد بحال ہو جائیں تاکہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہ سکے۔ کیمرہ مین شہریار کے ساتھ قاسم علی شیخ، روہی، بہاول نگر۔ لوہا پاڑ حکیم شہزاد کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کی ہدایت پر لاہور ڈرگ انسپیکشن ٹیم کا ملتان ٹیم کے ہمراہ دواخانہ پر چھاپا۔ شجاع آباد میں حکیم شہزاد کے دواخانہ سے جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات برآمد۔ ڈرگ انسپیکشن ٹیم نے دواخانہ سیل کر کے سیمپلز لاہور لیبارٹری بھجوا دیے۔ حکیم شہزاد کے خلاف ان رجسٹرڈ ادویات کی تشہیر کا مقدمہ پہلے ہی درج ہے۔ ڈرگ کورٹ لاہور کے حکیم شہزاد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہیں۔
اہلیہ نے بہاولپور کے لیے بڑی خبر، ماحول دوست الیکٹرک بسز پہنچنا شروع۔ پہلے مرحلے میں 5 بسز بہاولپور پہنچے گی۔ شہر میں مجموعی طور پر 36 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ افتتاح آئندہ ماہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کریں گی۔ لے جی، انتظار ہوا ختم اور الیکٹرک بسیں پہنچ گئی ہیں بہاولپور۔ کراچی پورٹ سے خصوصی ٹرالوں کے ذریعے الیکٹرک بسیں بہاولپور پہنچنا شروع۔ پہلے مرحلے میں 14 بسوں میں سے 5 بسیں بہاولپور پہنچ گئیں۔ 9 میٹر طویل اور 12 میٹر طویل یہ بسیں بہاولپور کی شاہراہوں پر آئندہ ماہ دوڑتی نظر آئیں گی۔ بہاولپور کے لیے مجموعی طور پر 36 بسیں منظور کی گئی ہیں، جن میں سے 14 پہلے مرحلے میں آئیں گی۔ الیکٹرک بسوں کا ٹرمینل جنرل بس سٹینڈ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اکتوبر میں بہاولپور کے شہری بھی سستی، پرسکون اور آرام دہ پبلک ٹرانسپورٹ سے مستفید ہو سکیں گے۔